انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قرآن کریم کی سورہ فتح 26ویں پارے سے آخری آیت کریمہ اور گلدستہ احادیث میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کا انتخاب فرمایا۔ درجہ بدرجہ سلسلہ وار مرحلہ وار یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر الانبیاء، آخر الزمان، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں اللہ کا آخری پیغام پھیلانے کے لیے کوشش فرمائی۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اہل ایمان کا، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی بھی نبی چاہے ایک دن کے لیے آیا، ایک گھنٹے میں آئے اور شہید کر دیے گئے، یا ایک سال کے لیے، ایک زمانے کے لیے، یا 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم کی صراحت موجود ہے۔ اللہ کا پیغام چاہے ہزاروں سال دیا ہو یا ایک لمحہ بھر کے لیے پیغام دیا ہو، ہر نبی اپنے اپنے ادوار میں کامیاب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ جب سارے انبیاء کے بارے میں ہے تو خصوصاً بالخصوص امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے بھی امام ہیں اور اس امت کی تا قیامت امامت کا صحرا اپنے سر لیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس جہان میں آئے۔ 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی ہو یا 23 سالہ نبوت کے بعد کی ہو، 63 سالہ زندگی میں کامیاب، ہر عمل کامیاب گزرا، اور وہ اپنی کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اس میں ذرہ برابر تردد، ذرہ برابر شک و شبہ آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ 23 سال کی زندگی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، مدینہ اور اس کے اطراف کے چند قبیلے اور چند ریاستیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حلقے میں داخل فرمایا۔ اور ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ حضور مکہ مدینہ کے قرب و جوار تک پیغام پہنچا کر گئے ہیں، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام اور مشن ہے وہ تا قیامت ہے، اور ایک ایک کچے پکے گھر تک داخل ہو کر رہے گا۔ جب یہ ہم تک پہنچ گیا ہے، ہم بڑے دھڑلے سے، بڑے یقین اور اطمینان کے ساتھ یہ بات ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہ قرآن آخری کتاب ہے، ہمارے نبی کامیاب آئے اور کامیاب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ جو عقائد اور نظریات ہیں یہ صحیح ہیں، اس کے لیے کیا معیار ہے؟ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں، سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک معیار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوڑی سی زندگی میں
23 سالہ نبوت والی اس زندگی میں جو محنت کر کے جماعت تیار کی ہے، اس جماعت نے دن دیکھا نہ رات، صبح دیکھی نہ شام، عزیز و اقارب دیکھے نہ رشتہ دار، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر جو کاز، جو مشن، جو حضور نے ان کو سبق پڑھایا ہے وہ لے کر دنیا کے اطراف میں پہنچ گئے۔ یہی مقصد ہے اس آیت کریمہ کا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، بالہدی و دین الحق، ہدایت بھی ہے، دین حق بھی ہے، دونوں چیزیں ملی ہیں، اور بھیجنے کا مقصد یہ بیان فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غلبے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ چنانچہ اس وقت میں جو ادیان تھے، آپ متعدد بار سماعت فرما چکے ہیں کہ جو صرف مکہ میں تھے، دنیا جہان کے تمام ادیان اور تمام عقائد و نظریات کے افراد وہاں پر موجود، یہودی بھی موجود ہیں، عیسائی بھی موجود ہیں، مجوسی بھی موجود ہیں، آگ کو پوجنے والے، ستاروں کو پوجنے والے، درختوں کو پوجنے والے، پتھروں کو پوجنے والے، بتوں کے پوجنے والے، ہر قسم کا، ہر کیٹیگری کا بندہ اور مذہب وہاں پر موجود ہے۔ اس کے درمیان میں یہ اسلام کا چراغ جلا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبوت والے پیغام کے ساتھ جو لوگ جڑتے چلے گئے، آج بہت آسان ہے مسلمان ہونا، آج بہت آسان ہے ہیٹر کے سامنے، پنکھے کے نیچے، اے سی روم میں بیٹھ کر اسلام دین کی دعوت دینا بہت آسان ہے۔ اس وقت کس قدر مشکلات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا گھر سے نکل رہے اور ایسی چیز لے کر نکل رہے کہ جس کو معاشرہ بالکل قبول کرنے کو تیار نہیں، ہر ایک اس کے خلاف ہے، حکومت وقت بھی ان کے خلاف ہے۔ ایسے وقت کو اگر ہم تصور میں لا کر ہم اپنی اس کیفیت کو دیکھیں تو ہمیں لگے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ہم تو پکا پکایا تیار جو طعام ہے اس پر ہاتھ صاف کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسلام کی خدمت ان لوگوں نے کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز لگائی سب سے پہلے تو کوئی بھی، دائیں بھی کوئی نہیں، بائیں بھی کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی ساتھ چلنے کو تیار نہیں، تنے تنہا اس پیغام کو لے کر نکلے ہیں۔ یہ ہدایت کا پیغام، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ پہنچائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ آپ کو جو جماعت دی گئی، اگر دیکھا جائے تو یہ جماعت بھی منتخب شدہ، انتخاب والی جماعت دی گئی، اور اس انتخاب والی جماعت میں حضور کا انتخاب شامل نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ دو باتیں کہہ رہا ہوں، حضور کا انتخاب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت بتلاتی ہے کہ یہ حضور کا انتخاب نہیں ہے۔ حضور کا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے چچا محترم کو، جنہوں نے بڑی شفقتیں فرمائیں، بڑی مہربانیاں فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں، تربیت میں انتھک کوشش کی ہے، چاہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن چاہت کے باوجود نہیں ہو رہا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم کس کو سلیکٹ کر کے اپنی اس جماعت میں اور آپ کی اس سلسلے میں داخل کریں گے، چاہے وہ روم سے بلا کر کے ایک آدمی کو اسلام دے دیں، ہم حبشے سے اٹھائیں کالے غلام کو، وہ آپ کا ایمان قبول کر لے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ آپ کے چچا یا آپ کا رشتہ دار ہونا کوئی اعتبار نہیں رکھتا، ہم انتخاب کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے کمزور قسم کے لوگ آئے، جن کو مشرکین اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، وہ نشست قائم کریں جس میں یہ لوگ نہ ہوں۔
بھائی تمہارا کیا لیتے دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، آپ بات سن لیں۔ کہتے نہیں، ہم تو کل ان کو اپنے ساتھ برتنوں میں کھانا کھلانا برداشت نہیں کرتے تھے، آج یہ ہمارے برابر بیٹھے ہوں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ان غلاموں کو اٹھا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی پر سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے گستاخی حضور کی نہیں کی، انہوں نے گستاخی بظاہر صحابہ کرام کی اور ان کی کہ جن کی واقعی اس معاشرے میں کوئی عزت اور وقت نہیں تھی، لیکن معیار معاشرے کی عزت اور وقت کا نہیں ہے۔ عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے۔ یہ عزت کا معیار ہم نے گنوا دیا ہے۔ عزت کا معیار وہ ہے جو اللہ کے ہاں إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، عزت کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہے وہ معزز ہے۔ ہم نے جہاں اور بہت ساری ٹھوکریں کھائیں، جہاں اور بہت سارے پیمانے ہم نے خراب کیے، وہاں پر یہ عزت والا پیمانہ بھی ہم نے خراب کر دیا۔ ہم یہ سمجھے کہ جس کو لوگ عزت دیں وہ معزز ہے۔ معذرت، لوگوں کی عزت دینے کا معیار اپنا اپنا ہے۔ کفار کسی اور کو دیتے ہیں، یہودی کسی اور کو دیتے ہیں، عیسائی کسی اور کو دیتے ہیں، اور مال والے کسی اور کو دیتے ہیں، غریب کسی اور کو دیتے ہیں۔ یہ پیمانہ نہیں، اللہ نے پیمانہ یہ کھینچا ہے، تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ معزز ہے۔ اور اللہ کے منتخب شدہ یہ جو بندے، جن میں عمار بھی موجود ہیں، جن میں یاسر بھی موجود ہیں، جن میں بلال حبشی بھی موجود ہیں، جن میں باندیاں اور ایسی باندیاں کہ جن کے اوپر ظلم و تشدد کیے ہوئے لوگ، وہ لوگ موجود، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ان کی یہ گستاخی ہوئی کہ ان کو آپ اپنی مجلس سے اٹھا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی توہین نہیں ہے، یہ منتخب کرنے والے، سلیکٹ کرنے والے کی توہین ہے۔ ہم تو بعد میں سمجھے، ہم تو قرآن سے سمجھے، ہمیں تو کوئی بتائے تو پتہ چلے، لیکن در حقیقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد عمل دیا، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، قرآن کریم کی آیت ہے۔ حضور تیار ہو گئے کہ یار یہ تو اپنے ہیں، ان کو تو بعد میں بلا لیا جائے گا، یہ تو اپنے خادم ہیں، غلام ہیں، شاگرد ہیں، میرے مرید ہیں، ان کو جب بلائیں گے آ جائیں گے۔ کفار کی بات سن لیں، وہ ہماری بات مان لیں گے، وہ بیٹھیں گے تو شاید ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس حرص اور اس طمع میں کہ ان کا ایمانی فائدہ ہو جائے، حضور نے سوچ لیا کہ ان کو اٹھا دیا جائے۔ ابھی سوچا ہی ہے، قرآن نازل ہو گیا۔ ابھی فرمایا نہیں کہ آپ اٹھا دیں، حضور نے ابھی شروع نہیں کیا کہ آپ نکل جائیں، ابھی سوچا ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں خیال جو آیا اس کو جانچا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھانے کا آپ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو صبح و شام اللہ کو پکارنے والے ہیں۔ مشرکین نے اور کفار نے دوسرا حملہ کیا اور کہا کہ آپ کے رب نے منع کر دیا کہ ان کو نہیں اٹھا سکتے، تو ایسا کر لیں کہ آپ اٹھ کے آ جائیے۔ اندازہ لگائیں مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضور کو صحابہ سے اور صحابہ کو حضور سے جدا کرنے کا قطعاً کوئی اور مشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ دین اسلام کی یہ جو عمارت کھڑی ہے یہ گر جائے، اس سے ہٹ کر کوئی اور مشن نہیں ہے۔ اس مشن کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جدا کرنا چاہا صحابہ کو، صحابہ کرام جدا نہ ہوئے، ان کو منع کر دیا کہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر دوسرا حملہ یہ کیا کہ آپ اٹھ کے باہر آ جائیے ہماری مجلس میں، ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر آ جائیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو قرآن کریم کی دوسری آیت نازل ہوئی، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ہے نبی علیہ السلام آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے انہی لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ بیچ کی بات میں نے آپ کو پہلے سے بتلا دی ہے کہ یہ جو مشن شروع ہوا
حضور کو صحابہ سے، صحابہ کو حضور سے جدا کرنے والا یہ مشن کوئی اور مشن نہیں تھا، یہ وہ یہودی مشن تھا کہ جنہوں نے اس سے پہلے اللہ کے بہت سارے ادیان انہوں نے دیکھے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل میں، اس سب میں تحریف کر دی، اور طریقہ واردات یہی رہا کہ جب بھی کتاب کو کتاب والوں سے ہٹ کر سمجھا گیا تو کتاب کبھی بھی فائدہ نہ دے سکی۔ جو کتاب والوں کے پیچھے چلے کتاب کو چھوڑ کر وہ بھی گمراہ ہوئے، اور جو کتاب کے پیچھے چلے کہ کتاب والوں کو چھوڑ کر وہ بھی گمراہ ہوئے۔ ان کا بھی مشن یہ تھا کہ ان کو جدا کر دیا جائے، چنانچہ دین اسلام کی یہ عمارت دھڑم سے گر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے، اور اللہ کو منظور یہ ہے کہ یہ دین تا قیامت جاری رہے گا، تمام ادیان پر غلبے کے لیے آیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی پھونکوں سے اس دین اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے تھے، ویأبی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انکاری ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، دین اسلام کا چراغ جلتا رہے گا چاہے تم جتنی بھی سازشیں، جتنی بھی کوششیں کر لو۔ چنانچہ یہ میں نے آپ کو ایک دو آیات سے وہ ابتدائی مشن سامنے رکھ دیا ہے جو یہودیت کا، عیسائیت کا اس دور سے شروع ہوا۔ چنانچہ لوگ بدلتے رہے، مشن وہی رہا کہ کسی طرح ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی جائے۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مشن کے تکمیل کے لیے بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری ذریات نے بہت ساری کوششیں کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے۔ وہ صحابہ کو حضور سے، اہل بیت کو حضور سے، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام میں وہ تفریق نہیں چاہتے، اور ہمیشہ ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ جیسے اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ایمان کی دو آنکھیں ہیں، جیسے انسان کی دو آنکھیں ہیں ایسے ہی ایمان کی دو آنکھیں ہیں، ایک صحابہ کرام والی، ایک اہل بیت عظام والی۔ ان دونوں آنکھوں کے سلامت آدمی کو کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے۔ اگر ایک آنکھ سے دیکھا جائے گا تو دوسری آنکھ والی وہ بینائی اور بصارت چلی جائے گی۔ اس لیے اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ جب مشرکین نے تیسرا حملہ کیا کہ چلے ایسا کریں، آپ نہیں ان کو بیچتے، آپ خود اٹھ کے نہیں آتے، ادھر ہی بیٹھے رہیے، ہم جب آئیں گے ہماری طرف آپ مڑ کر دیکھا کریں، ان کی طرف زیادہ نہ دیکھیں۔ انداز چیک کریں کہ بس توجہ حاصل کریں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج ہمارے ساتھ تھے، ہماری طرف ساری توجہ فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آنکھ اٹھانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ حضور سوچ رہے ہیں حریص علیکم، وہ تم پر بہت زیادہ حریص ہیں، کسی طرح مومن ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر کی، مشرکین یہودیوں کے اندر کی خباثت کو جانتے ہیں کہ یہ صرف دلیل حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری طرف بھی تو مڑے تھے، وہ آپ کی تائید حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام تائیدوں کو ختم کر دیا، نہ تمہارے ساتھ تمہاری وجہ سے کسی کو اٹھایا ہے، نہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور نہ تمہاری طرف دیکھنے دیا ہے۔ یہ حضور اور صحابہ کرام جب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دین ہم تک پہنچا ہے، وگرنہ دشمنان دین نے بڑا سخت حملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو لوگ لگے ہیں نا، یہ مال کے لیے لگے ہیں۔ بہت بڑا حملہ ہے بھائی، بہت بڑا حملہ ہے۔ جب حضور چلے گئے تو انہوں نے یہ مال سے پھر گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پہلا حملہ کیا کہ وہ مرتد ہو گئے۔ جب یہ مرتد ہونے والا لفظ یہ پرانا نہیں رہا، یہ کتابوں میں آ چکا ہے، یہ سوشل میڈیا میں موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے کہ حضور کے بعد صحابہ کرام میں 4-5 رہ گئے، باقی سارے چلے گئے، باقی سارے ارتداد اختیار کر گئے، دین اسلام کو چھوڑ گئے۔ میرے بھائی اگر وہ دین اسلام کو چھوڑ گئے تو میرا اور تیرا دین کہاں سے آ گیا؟ قرآن کو جمع کرنے والے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہیں۔ قرآن کریم کے حفظ کی روایت ڈالنے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ قرآن کریم کو ایک لغت پر اور ایک قرات پر جمع کرنے والے عثمان غنی ہیں۔
ان تینوں شخصیات کو نکالا جائے تو قرآن تو بچتا نہیں. جب قرآن نہیں بچا تو ایمان کہاں سے بچتا ہے؟ جو بھی ایمان والا کلمہ پڑھتا ہے اس کے پیچھے وہ زبان سے حال سے اقرار کرتا ہے کہ جتنے لوگوں نے یہ مجھ تک پہنچانے میں سعی کی ہے، کوشش کی ہے، اس اس کلمے کے سب سے پہلے پڑھنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب پر ٹرسٹ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، پھر جا کے مومن ہوتا ہے. اگر ان درمیان والے اعتماد والی اس تار کو کاٹ دیا جائے تو کلمہ کلمہ ہی نہیں رہتا، مومن مومن نہیں رہتا. اس لیے میرے بھائی، ہمارے ملک میں 75 سالوں کے بعد، پہلے تو ہوا لیکن 75 سالوں کے بعد یہ جو آئین کا حصہ قومی اسمبلی میں ایک جز پاس ہوا ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرنے والوں کو کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہو سکتی ہے. اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور بہت پہلے ہو جاتا اتنا خون خرابہ ملک میں نہ ہوتا، اتنی افراط و تفریط، اتنی بے چینی ملک میں نہ ہوتی. یہ بہت اچھا ہوا. ہم آئندہ بھی ان سے یہ نیک توقعات کا اظہار کرتے ہیں کہ آئندہ مرحلے میں سینٹ سے ہو یا صدر کے سائن کا مسئلہ ہو، اس کو جلد از جلد قانون کا حصہ بنا کر کے ملک میں جو پھیلی ہوئی فرقہ واریت اور بد امنی ہے اس کو ختم کیا جائے. اگر ہم گلٹی ہوں، اہل ایمان چور ہوں، تو وہ یہ کہہ دیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. اب وہ وویلا کر رہے ہیں، وہ شور کر رہے ہیں کہ جن کے گردن میں یہ شکنجہ پڑ رہا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کی تکفیر کر رکھی ہے، جو اہل بیت عظام کو بھونکتے ہیں، وہ تو ڈرتے ہیں. ہم تو پہلے سے یہ کہہ رہے تھے یہ ملک ہمارا ہے، دین کے نام پر حاصل ہوا ہے، دین محفوظ، ملک محفوظ ہے. کبھی بھی ہم ملک کو پہلے دین کو پیچھے چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. دین پہلے ہے، ملک اس کے بعد ہے. دونوں کو ساتھ ملانا ہے تو دونوں محفوظ ہو جائیں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قانون کو امت مسلمہ کے لیے بہتری کے لیے خیر مقدم کے طور پر قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله